وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اربعین التارکس 2 صفحہ 4 حدیث پاک نمبر 4 ہے انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی مختصر وضاحت اور اس سے ملنے والے سبق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن کریم سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس ذریعے سے زندگی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، یہ بھی ایک انعام تھا۔ تمہارے لیے دریا میں رستے بنائے، یہ بھی ایک انعام تھا۔ تم نے بچڑے کی پوجا کی، یہ بڑا ظلم تھا، مگر تمہیں توبہ کی توفیق بخشی گئی، تم پر عذاب نہ اتارا گیا، یہ بھی ایک انعام تھا۔ پھر ایک مزید انعام تم پر کیا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا فرمائی۔ وہ کیسی کتاب تھی؟ والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی، یعنی ایسی کتاب کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی؟ فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی اے بنی اسرائیل یہ کتاب اس لیے دی گئی تاکہ تم ہدایت پر رہو، تمہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سمجھ آ جائے اور تم اس پر عمل کر کے دنیا میں عظیم اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا اے بنی اسرائیل ہمارے اس انعام کو یاد کرو۔ یہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کر ان انعامات کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا معیار کتاب اللہ ہے۔ اگر ہدایت پانے کا ذریعہ کچھ اور بھی ہوتا، مثلا عقل کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہوتی، حاصل کی جا سکتی ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتارنے کی حاجت نہ ہوتی، جبکہ اللہ پاک نے آپ پر کتاب اتاری اور اس کتاب اتارنے کی حکمت بیان فرمائی لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پتہ چلا ہدایت کا کرائٹیریا، ہدایت کا معیار کتاب اللہ ہے۔ ہم اپنی عقل سے تجربات کر کے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیاوی علوم کے ذریعے معلومات تو حاصل کی جا سکتی ہیں، مگر درست راہوں کی ہدایت، آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ یہ صرف اور صرف کتاب اللہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے میری مراد ہے وحی، یعنی ہدایت کا معیار وحی ہے، اللہ پاک کا دین ہے۔ حدیث پاک بھی چونکہ وحی ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لہٰذا کتاب اللہ کی طرح وہ بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتے، ہدایت صرف دین سے ہی ملتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری عقل جو ہے نا، یہ ویری لمیٹڈ ہے، بہت محدود قسم کی ہے ہماری عقل۔ ہماری عقل کی رسائی صرف اسباب تک ہوتی ہے کہ یہ سبب ہوگا تو یہ کام ہوگا، اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا۔ ہماری عقل جو ہے یہ اسباب کو دیکھتی ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے۔
اسباب سے آگے کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی ہدایت دین سے ملتی ہے۔ یہ بات مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن پاک کی ان آیات کی یہ آواز پڑی۔ سورہ ملک کی کوئی بندہ تلاوت کر رہا تھا جس میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہ کون ہے جو، تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ پانی دوبارہ لا دے۔ اس لیے ہم جب سورہ ملک سنتے ہیں نا تو آخر میں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس ٹائم کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین، اللہ ہے۔ تو یہ آیت اس فلسفی نے سنی، بڑا تکبر والا تھا، بڑے غرور سے بولا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے زمین میں سے پانی نکالنا۔ آج کل بھی شاید فلسفی سوچیں بھی کون سا، آج کل تو ایسی ایسی مشینیں آ گئی بورنگ کی، زمین سے پانی نکالا جا سکتا ہے۔ غرور سے بولا یہ کون سی مشکل بات ہے، اگر اللہ پاک پانی کو زمین میں دنسا دے تو مختلف آلات ہیں، سائنسی آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، ان کے ذریعے پانی میں نکال لوں گا۔ اس فلسفی نے یہ بات کہی اور اپنے راستے چلا گیا۔ رات کو جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، ایک طاقتور شخص آیا، اس نے ایک زوردار تماچا لگایا اور اس فلسفی کی آنکھ نکل گئی۔ اب آنکھ کے اندر جو نور کے پانی کے 2 قطرے ہوتے ہیں نا وہ بھی بہہ گئے، آنکھیں بھی نکل گئیں اور جو نور کا وہ ایک ایک قطرہ تھا وہ بھی زمین پر گرا، خشک ہو گیا، زمین میں جذب ہو گیا۔ خواب میں آنے والے اس شخص نے خواب ہی میں کہا اے بد نصیب، اگر تو واقعی کدال کے ذریعے، پھاوڑے کے ذریعے یا جن بھی آلات کے ذریعے تو پانی نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے، اب نکال کے دکھا۔ اللہ کی مدد کے بغیر زمین کے پانی کو نکال کے دکھا، بلکہ اگر تو اپنی آنکھوں سے نکلے ہوئے ان 2 قطروں کو نکال سکتا ہے جس نے زمین نے جس کو جذب کیا ہے تو چل انہی کو نکال کے دکھا۔ جب صبح فلسفی اٹھا تو اس کی آنکھیں واقعی نکلی ہوئی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غرور اور تکبر کا سارا نشہ نکل گیا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ یہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ پتہ چلا ہماری عقل محدود ہے، ہماری سوچیں بڑی لیمیٹڈ ہیں، ہم صرف وہیں تک سوچ سکتے ہیں جہاں تک ہماری عقل پہنچتی ہے، مگر جو اللہ پاک کی قدرت ہے وہ ہماری عقل سے بہت آگے ہے۔ اس لیے درست راہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل سے نہیں، بس جو اللہ نے ہدایت دی ہے بس اس کے مطابق چلے، کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت حاصل کرے، اپنی عقل پہ ڈیپینڈ نہ کرے کہ میں عقل کی بیس پہ ہدایت پا جاؤں گا۔ انسان اپنے ماضی سے سیکھتا ہے۔ ماضی کی چند مثالیں دیکھیے، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، مگر قوم کا جواب کیا تھا؟ مجنون وازدجر، مجنون ہے، پاگل ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جھڑکا گیا، یعنی یہ بدبخت دین کو پاگل پن اور اپنی عقل کو معراج ہدایت یعنی ہدایت کا اعلیٰ درجہ سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کو پاگل سمجھتے تھے جو ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اور وہ 80 افراد جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ غیر مسلم بے دین انہیں بادی اور رائی یعنی ان کو کم عقل کہتے تھے۔ جو 80 لوگ ایمان لائے نوح علیہ السلام پر، ان کو بے عقل کہتے تھے، بیوقوف کہتے تھے، خود کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے۔ آخر کا نتیجہ کیا نکلا؟ سخت طوفان آیا، زمین نے بھی پانی کے چشمے نکال دیے، آسمان سے بھی پانی برسا، ساری زمین ڈوب گئی۔ بچے کون؟ وہی صرف 80 افراد کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی کی بات مانی، وہ بچ گئے، باقی تباہ و برباد ہو۔ یعنی یہ غیر مسلم، یہ بے دین، جنہیں
بے عقل کہتے تھے، حقیقت میں وہ عقل مند تھے۔ وہ 80 افراد عقل والے تھے، انہوں نے دین کو قبول کیا، اللہ اور اس کے نبی کی بات مانی، ہدایت پا گئے، نجات پا گئے، تباہی سے بچ گئے۔ وہ غیر مسلم خود بے عقل تھے جو سیلاب میں ڈوب کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دین کی دعوت دی، سامنے سے عقل پرستوں نے کیا کہا؟ عقل والے بولے، زیادہ جو ڈیڑھ ہوشیار تھے وہ بولے انا لنراک فی سفاح، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا، تباہ و برباد کر دیا۔ جتنے عقل پرست تھے سارے عقل پرست آندھی میں تباہ ہو گئے، فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ بچا کون؟ وہی جن کو یہ بے وقوف کہتے تھے۔ ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ بچ گئے۔ پتہ چلا ہماری عقل محدود ہے، ہم سب کچھ اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتے، ہر بات کو ہم اپنی عقل سے حل نہیں کر سکتے۔ ہم دین کے محتاج ہیں، ہم کتاب اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ اور اس کے نبی کے فرامین پر عمل کرنے کے محتاج ہیں۔ سچی بات ہے کہ اس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور دین کی برکت سے آخرت بھی سنورتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے دین سے، اور دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہیں دین سے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ یہ اہل کتاب کے لیے آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے کہ اہل کتاب جن کے لیے آسمانی کتابیں اتاری گئیں، اگر یہ ایمان قبول کر لیتے، جن جن پر زبور نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اگر یہ اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ بات مان لیتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ اللہ ان کی خطائیں مٹا دیتا، ان کے گناہ معاف فرما دیتا اور ان کو نعمتوں والی جنت میں داخل فرماتا۔ مزید فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا أَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ اللہ اور اس کے نبی کی مان لیتے، جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی اس کی مان لیتے، اوپر سے بھی رزق ملتا، زمین میں سے قدموں سے بھی رزق ملتا، دنیا میں بھی خوشحال ہو جاتے، آخرت میں بھی جنت نصیب ہو جاتی۔ یعنی وہ لوگ جنہیں تورات عطا کی، انجیل عطا کی گئی، تورات اور انجیل پر ویسا ہی عمل کرتے جیسا عمل کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، تو کیا ہوتا؟ آسمان برکت اتارتا، زمین برکت اگاتی، یعنی ان کے لیے آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دیے جاتے، زمین سے بھی رزق کے دروازے کھول دیے جاتے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے۔ مگر انہوں نے یوں نہیں کیا، جو اللہ نے کتاب دی اس پر عمل نہیں کیا، لہذا ذلت ان کا مقدر بن گئے، انہوں نے دنیا میں رسوائی کا سامنا کیا، آخرت میں بھی ناکام ہو گئے۔ حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قبرص کو فتح کیا، میں نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تنہائی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا علی جا، آج تو مسلمانوں کو غلبہ ملا ہے تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ جبیر غور تو کرو کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا بے وقت ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں رہتی جو رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ قبرص کے رہنے والے کیسے غلبے والے تھے، کتنی عزت ملی ہوئی تھی ان کو، عزت دار لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑا، رب کی نافرمانی کی تو آج ذلیل و خوار ہو گئے، آج شکست ان کا مقدر بن گئی۔ تو پتہ چلا
کہ جب اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ اہل قبرص عزت والے تھے، غلبے والے تھے، انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا، ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہم سے پہلوں کو تورات دی گئی، انہوں نے اس پر جب تک عمل کیا عزت والے رہے، غلبے والے رہے، جب عمل کرنا چھوڑ دیا ذلیل و رسوا ہو گئے۔ زبور والوں کو زبور عطا کی گئی، جب تک زبور پر عمل کیا عزت والے رہے، زبور پر عمل چھوڑ دیا تباہ و برباد ہو گئے۔ انجیل والوں کو انجیل عطا کی گئی، جب تک عمل کیا کامیاب رہے، جب عمل چھوڑ دیا مشکلات میں پھنس گئے۔ اب ہماری باری ہے، جن قوموں کے واقعات ہم سنتے سناتے ہیں وہ تو گزر گئیں، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم نے ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جیسی حرکتیں کریں اور پھر وہی حال ہمارا بھی ہو۔ ہمیں اللہ پاک نے کون سی کتاب دی ہے؟ سب سے افضل کتاب۔ ان کو تو تورات، زبور، انجیل ملی، اس پہ عمل نہیں کیا، ہمیں تو سب سے افضل کتاب قرآن کی صورت میں ملی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے مسلمانوں تمہیں قرآن عطا کیا گیا، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر کتاب اتری تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں یہ نہ کہنا کہ تورات والوں کو تورات دی گئی، زبور والوں کو زبور ملی، انجیل والوں کو انجیل ملی، ان کو دی گئی، وہ تب بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی نہ سمیٹ سکے، ہمیں کتاب دی جاتی تو ہم یہ کرتے، ٹھیک ہے دے دی گئی، جو کرنا ہے کر لو نا، اس لیے دی تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کوئی کتاب نہیں دی، لو تمہیں قرآن دے دیا، اب عمل کرو، دنیا میں بھی کامیاب رہتے اگر تم عمل کرتے، آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرتے، لو تمہیں سب سے افضل کتاب قرآن مجید عطا کر دی، اب اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو۔ چھٹے پارے میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم فرما دو اے کتابیو جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے، تم کسی شے پر نہیں ہو۔ حضرت سفیان بن عیینہ علم حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ میرے لیے تمام آیات سے بھاری ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ جنہیں تورات شریف عطا کی گئی تھی، جنہیں انجیل عطا کی گئی تھی، اس آیت کریمہ میں انہیں فرمایا گیا اے اہل کتاب جب تک تم اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو پوری طرح اپنا نہیں لیتے، اس پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو لیتے، ہمارے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ تو معلوم ہوا اگر ہم دنیا میں آخرت میں اپنی کوئی حیثیت چاہتے ہیں، ہم بھی کسی کھاتے میں شمار ہوں، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی قرآن کے ذریعے ترقی ملی ہے، جب بھی مسلمانوں کو ترقی ملی ہے قرآن کے ذریعے ملی، اور قیامت تک جب بھی مسلمان ترقی کریں گے تو قرآن سے ہی کریں گے، اسی قرآن کے ذریعے ہی ترقی ملے گی، اور کوئی راستہ نہیں ہے، there is no any other way، ایک ہی راستہ ہے ترقی کا، وہ ہے قرآن پاک۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج اگر ہم غور کریں نا، ہمارے یہاں باتیں ہوتی ہیں غیر مسلم ترقی کر گئے، وہ آگے نکل گئے، چاند پر پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ، اگر حقیقی نظر سے دیکھا جائے تو اصل میں ترقی کافروں نے نہیں کی، ہم پیچھے رہ گئے۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ ایک شخص کار میں ہے، ایک بائک پر ہے، اب کار کی پاور زیادہ، سپیڈ زیادہ، بائک کی سپیڈ کم ہے، اب دونوں سفر کر رہے ہیں۔ اب جو کار والا ہے وہ 40 کی سپیڈ سے جا رہا ہے، بائک والا ہے وہ 80 کی رفتار سے جا رہا ہے، تو یقیناً موٹر سائیکل والا آگے نکل جائے گا، تو ہم کیا کہیں گے موٹر سائیکل کار سے زیادہ تیز رفتار ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے تیز رفتار تو کار ہی ہے، بس تیز رفتار تو کار ہی بس پیچھے رہ گئی ہے، بائک والا آگے نکل گیا۔ کار اپنی سستیوں کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئی تھی، تو یہ تیز،
اگر یہ اسپیڈ لگاتا تو یہ آگے نکل جاتا، پیچھے رہ گیا، وہ آگے نہیں نکلا، یہ پیچھے رہ گیا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ 100% یقینی ترقی کے، کامیابی کے، رفعت و بلندی کے جو اسباب، جو ذرائع مسلمانوں کے پاس ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان ذرائع کو، ان اسباب کو کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا ہے، عمل نہیں کرنا، بس کبھی کبھی چوم لینا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے، کبھی کبھی گھر میں ختم قرآن کرا لینا ہے، بس اس حد تک۔ اگر مسلمان واقعی صحیح معنوں میں قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے ہم شروع کر دیں، تو دیکھیں مسلمانوں کی حالات بدل جائیں دنیا کے اندر۔ اور یہ صرف جذباتی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہمارا معاشرہ دنوں میں ترقی کر سکتا ہے اگر ہم قرآنی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے شروع کر دیں۔ اب اس کو ایک مثال سنیے۔ آج دنیا بھر میں غربت کا رونا رویا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں غربت بڑھ رہی ہے، اور بڑے عرصے سے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، تنظیمیں بنی ہیں، تقریباً 150 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اس پہ ورکنگ جاری ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہلانے والے اس پہ ورک کر رہے ہیں کہ کسی طرح غربت ختم ہو جائے۔ 150 سال کا عرصہ ہو گیا، معیشت کے کئی نظام بنائے گئے، مثلا سوشلزم، کمیونزم وغیرہ وغیرہ، یہ نظام قائم کیے گئے۔ ایک ہی نعرہ تھا، غربت مٹاؤ، دنیا سے غربت کو ختم کرو۔ کبھی مزدوروں کے حقوق کی بات کی گئی، کبھی روٹی کپڑے کی بات کی گئی، کبھی غریبوں کے حقوق کی بات کی گئی، سرمایہ داری کے نظام بنے۔ یہ سارے نظام آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں رائج ہیں، مگر افسوس 150 سال گزر کے غربت ختم نہیں ہوئی۔ ختم ہونا یا کم ہونا تو دور کی بات، غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اب ذرا قرآن کے نظام پہ نگاہ دوڑائیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بلند رتبہ، عادل حکمران تھے۔ آپ نے صرف 30 سال کے عرصے میں، یعنی 2.5 سال کے اندر آپ نے قرآنی نظام کو نافذ جب فرمایا، حکومت فرمائی، اس کی برکتیں کیا ظاہر ہوئی کہ عمر بن عبدالعزیز نے غربت کا خاتمہ صرف 2.5 سال میں کر دیا۔ ایک طرف بڑے بڑے دنیا کے فلسفی 150 سال سے لگے ہوئے ہیں، غربت کم بھی نہیں کر پائے، ختم ہونا تو دور کی بات، غربت بڑھ رہی ہے۔ اور ایک طرف عمر بن عبدالعزیز، جن کے پاس اور اتنے ریسورسز بھی نہیں تھے جو آج دنیا میں ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ صرف قرآنی نظام نافذ کیا، اور 30 مہینے کے عرصے میں رزلٹ کیا نکلا کہ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، لینے والا ملتا نہیں تھا۔ زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے۔ گورنر خط لکھتے تھے بادشاہ کو، اپنے خلیفہ کو، کہ حضور کیا کریں، زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے، زکوٰۃ کا کیا کریں؟ ابھی تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے تھوڑے ہیں، اور لینے والے بھی بعض اوقات وہ لے رہے ہوتے ہیں جو خود صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ کبھی فلاں انکم سپورٹ پروگرام، تو کبھی یہ نکلا تو کبھی وہ نکلا، تو جو حقدار نہیں ہوتے تو وہ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں اور لے رہے ہیں، جو حقدار ہوتے ہیں ان تک شاید بات پہنچتی نہیں ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ قرآنی نظام نافذ کرنے کی برکتیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے 30 مہینے کے عرصے میں، 2.5 سال کے عرصے میں قرآنی احکامات نافذ کیے، غربت کا خاتمہ کر دیا۔ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اب ایک طرف تو 150 سال 150 سال کا عرصہ، کہاں صرف 30 مہینے کا۔ تو معلوم ہوا انسانوں کی ترقی اور کامیابی کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن کریم پر صحیح معنوں میں عمل کرنا۔ مگر ہم نے قرآن کریم پر غلاف چڑھا کے، خوبصورت سا غلاف چڑھا کے الماری میں رکھ دی، الماری کی زینت بنا دی ہے۔ وضاحت کر دوں، قرآن کریم کا ادب کرنا اچھی بات ہے، مگر صرف ادب نہیں، تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ افسوس وہ پاکیزہ قرآن جو دونوں جہان میں ہماری کامیابی کا پیغام لے کر آیا تھا، ہم نے اس پیارے کلام سے منہ موڑ لیا ہے، جس وجہ سے دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں،
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، لوگوں نے دیکھا کہ رات کے وقت ان کے گھر میں لائٹنگ ہوئی ہوتی ہے، چراغ روشن ہوتا ہے، نہ اس ٹائم بجلی تھی نہ کوئی اور اس طرح کا سورس تھا، لیکن گھر جگمگا رہا ہوتا تھا۔ لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ضرور سورہ بقرہ پڑھتے ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں۔ جب حضرت ثابت بن قیس سے پوچھا گیا کہ آپ کا گھر جگمگا رہا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے، کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو، ظاہری روشنی بھی ہو جائے گی، دل بھی روشن ہو جائے گا۔ ایسا نور ہے قرآن پاک، قرآن کریم نور ہے، اسے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے دل بھی روشن ہوتا ہے، ظاہری روشنی بھی مل جاتی ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کتاب برکت بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب زندگی بھی ہے، اس میں ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، وقت نکالیں۔ تورات شریف میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ اللہ پاک فرما رہا ہے بندے تجھے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تجھے کوئی بھائی کا خط پکڑاتا ہے، وہ راستے سے ہٹ کر ایک سائڈ بیٹھ جاتا ہے، اس خط کے ایک ایک حرف کو پڑھتا ہے، غور سے پڑھتا ہے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اور ایک طرف یہ میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا ہے تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو منہ موڑتا ہے، پھر بھی تو منہ موڑ لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ واقعی غور کرنے کی بات ہے نا۔ ابھی جیب میں موبائل ہوتا ہے، کوئی میسج آ جائے، اس کی ٹیون بجے یا وائبریشن ہو، پتہ چلے کہ میسج آیا ہے۔ اب پہلے تو سوچتے رہتے ہیں نماز میں بھی پتہ نہیں کہاں سے میسج، واٹس ایپ کا آیا ہوگا یا پتہ نہیں فیس بک میسنجر کا آیا ہوگا یا پتہ نہیں یہ کون سا میسج آیا ہوگا، کس کا میسج آیا ہوگا۔ اب ساری توجہ ادھر چلی جاتی ہے، نماز کے اندر یہ ساری سوچیں، دماغ ہر طرف گھومنا شروع ہو جاتا ہے، نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کا باغ تھا، اس باغ میں ایک کبوتر اڑا، بڑا خوبصورت کبوتر تھا، کبوتر اڑا، اب اس کی اس آواز کی وجہ سے، اڑنے کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی توجہ بٹی نماز سے، آپ نے وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اب ہم موبائل کا صدقہ کریں گے، کس موبائل نے میری آج توجہ ہٹا دی ہے، موبائل پہ رنگ ٹیون بجی تھی، میری نماز ڈسٹرب ہو گئی ہے، میسج آیا تھا، وائبریٹ ہوا تھا، میری توجہ ایک سیکنڈ کے لیے ادھر چلی گئی تھی، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ کرتے بھی نہیں ہیں ایسا، تو چلیں ایسا نہ کریں، کم از کم اتنا تو جب مسجد میں ہو اس کو بند کر دیں۔ پہلی بات ہے مسجد کے لیے وقت کون کتنا دیتا ہے، دنیا کے لیے سارا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے بمشکل جو 10-15 منٹ نکالنے ہیں، وہ بھی توجہ یہاں نہیں ہوتی، توجہ پھر بھی اپنے کاروبار کی طرف ہوتی ہے، توجہ پھر بھی اپنے گھریلو معاملات کی طرف ہوتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر حالانکہ اسپیشل ٹائم نکالا، اسپیشل وقت نکالا کہ مسجد میں جا رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے، درس و بیان سننے، جو تقریر ہو رہی ہے وہ سنیں گے، اللہ رسول کی باتیں سنیں گے، لیکن اس دوران بھی اگر پوچھا جائے ابھی 5 منٹ پہلے کون سی بات ہوئی تھی، بہت ساروں کے ذہن سے نکل جائے گا، پتہ نہیں کون سی بات ہوئی تھی، کیونکہ پریزنٹ سارے نہیں ہوتے، یا پاسٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں، حال میں نہیں ہم جیتے، نماز میں بھی ہم پریزنٹ نہیں ہوتے، باقی معاملات میں کہاں پریزنٹ ہوں گے۔ اس لیے تو ہمارے سارے معاملات ڈسٹرب ہیں، بائک چلا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم پریزنٹ نہیں ہوتے، جس وجہ سے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، یا ماضی کی سوچوں میں ہوتے ہیں یا فیوچر کا سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں حال میں جینا چاہیے۔ قرآن پاک اللہ کی طرف سے پیغام ہے، میسج ہے۔ ہم جس طرح ایک دوست کے میسج کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی میسج مس نہیں کرتے، واٹس ایپ پہ آ جائے، کسی کی مس کال آ جائے، مسجد میں ہوں، نماز جمعہ ہونے والی ہے مگر اس میں بھی ہمارے موبائل آن ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے میری وجہ سے کتنے لوگ ڈسٹرب ہوں گے،
بھول جاتے ہیں پھر بھی. دل مچلنے لگتا ہے کہ ذرا سی وائبریشن ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ میسج آیا ہے، پتہ نہیں کس کا آیا ہے، کب رپلائی کروں گا، جلدی جلدی نماز ختم کروں، سلام پھیروں. سلام پھیرتے ہی دعا مانگنے سے پہلے موبائل کو دیکھا جائے گا کس کس کا میسج آیا ہے، کیا میسج آیا. اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے. قرآن کریم جو ہے یہ ہمارے رب کا پیغام ہے، اور کس کے نام ہے؟ ہمارے نام ہے. ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں اس کو، ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. افسوس ہماری حالت بڑی بری ہوتی جا رہی ہے. اول تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہی کون ہے؟ بس صرف الماریوں میں رکھ دیتے ہیں. پھر جو تلاوت کرتے ہیں ان میں جو ایک تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، صرف برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں، یا دکان کھول لی ہے، صبح صبح دکان کھولی، تھوڑی سی تلاوت کر لی، عمل نہیں کرنا. سارا دن جھوٹ بولنا ہے. قرآن منع فرما رہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، سودی لین دین نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، تول میں، پیمائش میں، میجرمنٹ میں گڑبڑ نہیں کرنی. قرآن برکت کے لیے کھول لیا، صبح تلاوت کر لی، جو قرآن کے اندر ہے اس پہ عمل نہیں کیا، سارا دن کسٹمر سے دھوکہ دے کی، سارا دن کاروبار ایسے کیا جو قرآنی احکامات کے مخالف، الٹ اس کا کیا، بات نہیں مانی قرآن کی. برکت کے لیے بس تھوڑی سی تلاوت صبح کر لی کہ چلو اس کی برکت سے مال تھوڑا زیادہ آ جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن نے فرمایا جھوٹوں پر لعنت ہے، سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کہاں قرآن پہ عمل کرتے ہیں. سودی لین دین جو کرتا ہے اس کے خلاف تو اعلان جنگ کیا قرآن نے، لیکن قرآن سے محبت کرنے والا، محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ کام کر رہا ہوتا ہے. غیبت سے، جھوٹ چغلی سے قرآن نے منع کیا، قرآن کو ماننے والا یہی کام کر رہا ہوتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے ولی اللہ ہیں، توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور واقعی خوفناک ڈاکو تھے، لوگ آپ کے نام سے ڈرتے تھے. قرآن کریم کی صرف ایک آیت پہ عمل کیا تو اللہ پاک نے ان کو ڈاکو سے کتنا ولایت کا بڑا رتبہ عطا فرما دیا. آپ ایک مرتبہ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے، اس قافلے میں ایک شخص تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. بس یہ آیت سنی، ان کا جی میں نے دل جھکا لیا، آ گیا وہ وقت. آپ نے اسی وقت توبہ کی، ڈکیتیاں چھوڑی، تائب ہوئے، سچی توبہ کی، اور اللہ پاک نے کیسا مقام عطا فرما دیا. ایک مرتبہ یہ مینا شریف میں تھے، آپ نے ایک پہاڑ کو دیکھا، آپ نے کہا کہ اگر کوئی اللہ کا ولی اس پہاڑ کو کہنا کہ لمبا ہو جائے تو پہاڑ یہ لمبا ہونا شروع ہو جائے گا. بس اتنا کہنا تھا، پہاڑ پھیلنا شروع ہو گیا، لمبا ہونا شروع. آپ نے کہا پہاڑ میں نے تجھے نہیں کہا، میں تو ویسے بات کر رہا تھا. اللہ کا ولی ایسا ہو جائے. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ولی کی زبان سے جو نکلتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک پورا فرماتا ہے. اس مقام پہ پہنچ گئے کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں نے جب سے قرآن سے منہ موڑا، ذلت و رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا. صحابہ کرام الحمدللہ، تابعین، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے قرآن پہ عمل کرتے تھے، قرآن سے جوڑے رہنے والے تھے، انہوں نے ترقیاں کی، اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا. زمانے میں ان کی عزت تھی کہ مسلمانوں کا ایسا نام تھا دنیا کے اندر کہ یہ کافر مسلمانوں کا نام سن کے تھر تھر کانپتے تھے. اب مسلمانوں کی ویلیو دنیا بھر میں دیکھ لیں. اگر ہم صحابہ کرام اپنے بزرگوں کا طرز زندگی دیکھیں تو رشک آتا ہے، کیسے بلند رتبہ تھے. ادھر قرآن کریم نے کچھ حکم دیا فوراً عمل کر لیا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے مال میں بیروہا نامی باغ بڑا پسند تھا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. جیسے یہ آیت کریمہ سنی آپ نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. ہم نے فرمایا مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، چونکہ قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ کرو. ہم تو کوشش کرتے ہیں نوٹ بھی پرانا، 10 کے نوٹ ہیں، نیا ڈھونڈیں گے اس میں سے پرانا کون سا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا. اللہ کی ویلیو ایک جیسی ہے، نیا ہو یا پرانا ہو 10 ہی روپے ہیں. 100 کا نوٹ چاہے نیا ہو پرانا ہو کڑک والا ہو جیسا بھی ہو،
وہ ایک ہی ویلیو ہے نا، لیکن پھر بھی محبت ہے نا پیسے کی، اس محبت کی وجہ سے دل نہیں کرتا کہ نئے والا میرے پاس رہے، الگ خرچ وہ بھی ہو ہی جانا ہے، لیکن ایک مال کی محبت یہ شو کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں اللہ کی راہ میں تو اپنی پیاری چیز دینی چاہیے، جو دل نہیں کر رہا، ایک طرف 10 ہے 100 ہے، دل کرے گا 10 والا دے دیں، اللہ کی راہ میں 100 والا اپنے پاس، حالانکہ اپنا تو وہ ہے نا جو دے دیا اللہ کی راہ میں، اپنا وہ ہے، جو رکھ لیا وہ تو خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے قرآن پاک پر عمل کرنے کی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔